بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور اے بنی اسرائیل، اے یہود مدینہ، وہ زمانہ بھی یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو اور اس کے بدن کا جز مقتول کے ساتھ لگاؤ، تو وہ مقتول بتائے گا کہ اسے قتل کس نے کیا۔ پہلے یہ چند آیات ہیں، آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک، یہ جو آیات ہیں ان میں ایک ایسا واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ جیسا کہ شارح مشکات فرماتے ہیں کہ تورات کے نزول سے پہلے کا ہے۔ ایک نوجوان نے اپنے کسی رشتہ دار سے ان کی لڑکی کا رشتہ مانگا، انہوں نے دینے سے انکار کیا، تو اس بندے نے اس لڑکی کے باپ کا قتل کر دیا۔ اب قاتل کون ہے، یہ تحقیق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ایک بیل ذبح کرو، اور اس کا کوئی بھی عضو جو ہے، ایک ٹکڑا جو ہے وہ مقتول سے لگاؤ، وہ زندہ ہوگا اور پھر حقیقت بتا دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا ہے۔ لیکن وہ بنی اسرائیل بار بار کتنے بیجا سوالات کرتے رہے اور پھنستے رہے، اور امت محمدیہ کو اس سے سبق دیا کیا جائے گا وہ انشاءاللہ لاسٹ میں۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم ایک بیل ذبح کرو اور اس کے بدن کو اس مقتول سے لگاؤ، تو انہوں نے پہلی بات کیا کہی؟ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، قوم نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ مقتول کا اور بیل کا کیا تعلق ہے؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایسی بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسی بات کروں جس میں مذاق بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، انہوں نے کہا کہ اللہ جل شانہ سے پوچھیں کہ بیل کیسا ہونا چاہیے، ہمیں پوچھ کر بتائیں، اللہ سے یہ تفتیش کر کے بتائیں، تحقیق کر کے بتلائیں۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی، بوحی الہی ان سے یہ کہا کہ ایسا بیل تلاش کرو جو نہ بوڑھا ہو نہ بالکل چھوٹا ہو، درمیان کا ہو، عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، تمہیں کرنا ہے تو یہ کر گزرو، تو تم پر سے یہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، پھر انہوں نے اور سوال کیا کہ یہ پوچھیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قید اور بڑھا دی گئی، اس کی صفات اور بڑھا دیے گئے کہ بالکل ایسے زرد رنگ والا ہو جو دیکھنے والے کی نگاہ اس پر ٹکے تو ٹکی ہی رہ جائے، نگاہ وہاں سے ہٹنے والی نہ ہو، جو اسے دیکھے تو دیکھتا ہی دیکھتا رہ جائے۔ پھر انہوں نے کہا قالوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ایسی تو سب گائے مختلف قسم کی سب ایک جیسی لگ رہی ہے، ہمیں بتاؤ اس کی صفات کی تفصیل کیا ہو اور مکمل اوصاف رنگ کے بھی اور اس کے جسم کے بھی
تمام صفات ہمیں بتاؤ، اب انشاءاللہ ہم جو ہے کر گزریں گے۔ گائیں ہمیں اس طرح کی سرخ گائیں جو ہے وہ بہت ساریاں ہیں، تو اس میں سے کون سی ہو، یعنی سوالات اور بڑھاتے گئے۔ نہ ماننا اور ضد کرنا، بار بار سوالات کر کے پریشان کرنا، تو جیسا کہ بنی اسرائیل کی گٹی میں رکھا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، تو اللہ جل شانہ نے جواب دیا، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اللہ جل شانہ نے پھر بنی اسرائیل کے لیے بہت سارے قیودات لگا کر یہ حکم نازل فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہو جس نے کبھی زمین میں کھیتی کے کام میں مزدوری نہ کی ہو، کھیتی کے کام میں، کھیت بوائی میں وہ نہ چلی ہو۔ پھر دوسری شرط کہ اس نے جو ہے کنووں سے پانی نکالنے میں بھی اسے استعمال نہ کیا گیا ہو، نہ وہ کھیتی میں استعمال ہوئی ہو، نہ پانی نکالنے میں استعمال ہوئی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ایسی ہو کہ اس کا نام لیا جائے تو پتہ چلے کہ بس اس صفات والی اس علاقے میں یا اس جیسی گائے، اس جیسا بیل ہے ہی نہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا ہاں موسیٰ، اب آپ نے جو بات کہی نا یہ اب پورے صفات ہمیں معلوم ہو گئے، یعنی وہ چاروں طرف سے بند گئے۔ پھر انہوں نے جو ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے اسے ذبح تو کیا، حالانکہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے ایسے قیودات بیان کریں، ایسے کہ ہم جو ہے کسی طرح سے اس معاملے سے چھٹکارا پالیں اور کرنا نہ پڑے۔ مقتول جو ہے اس کا قاتل جو ہے اس کی قاتل ہونا چھپ جائے اور معلوم نہ ہو تاکہ وہ سزا سے بچ جائے۔ لیکن اللہ جل شانہ کو تو یہ بات جو ہے ظاہر کرنی ہی تھی اور اس بات کو ان کے سامنے پیش کرنا ہی تھا اور کھولنا ہی تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کی اس بات کو کھول کے بیان کیا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو تم لوگ آپس میں یہ مشورے اور چال بازیاں کر رہے تھے کہ قاتل کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ایک دوسرے پر ڈالتے رہو تاکہ یہ بات ٹل جائے، اور اس طرح سے جو ہے اگر قاتل کا پتہ چل گیا تو خاندان میں اس کی برائی ہوگی اور مرنے والا تو مر گیا۔ لیکن اللہ جل شانہ کو تو قاتل کو بھی ظاہر کرنا تھا اور ان لوگوں کو بھی ظاہر کرنا تھا جو اندر و اندر خفیہ طور پر لوگوں کی عقائد خراب کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ کون ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے یہ بات بھی بتلانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس کے اندر ان آیات کریمہ میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مقتول کو زندہ کروا کے دو باتیں ثابت کروانا چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کے احکامات کو کوئی سادگی سے عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے سختیاں خود اپنی ذات سے ہی پیدا کرنے کا سبب خود ہی بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ اس طرح کا بیل لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں جو حکم دیا تھا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک ٹکڑا لے کر اس پر مارو یا اس پہ لگاؤ، ٹچ کرو، تو اس کو چھونے کی وجہ سے وہ زندہ ہوا، اور کس نے اسے قتل کیا اس نے اس کا نام بتلایا اور پھر دوبارہ جو ہے وہ مر گیا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے اس کو مرنے کے بعد زندہ کیا ہم تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اے بنی اسرائیل ہم تمہیں بھی اور آنے والے قیامت تک انسانوں کو بھی یہ واقعات اس لیے دکھلاتے ہیں تاکہ تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ دنیا کی حیات نہیں ہے، اس کے بعد موت ہے، اور پھر اس کے بعد فنا نہیں ہے، اس کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ ہمیں سرکشی سے
بیجا سوالات سے، احکامات الہیہ میں اشکالات اور اس کے اندر سوالات پیدا کرنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔